آپ ایک عظیم ترین اللہ کا تحفہ ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کو اولاد نہیں ہے ان سے آپ پوچھیں کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہے، کیسی کسک ان کو ہوتی ہے، اور زندگی میں سب کچھ پا لینے کے بعد بھی وہ کس طرح اپنے آپ کو محروم سمجھتے ہیں اور ان کی زندگی کیسی بے رنگ زندگی گزرتی ہے۔ ان سے پتہ چلے گا کہ اولاد کتنی بڑی دولت اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ بہرحال یہ اللہ کا ایک عظیم تحفہ ہے، اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ جو بھی نعمت ہم نے آپ کو دی ہے اس کا شکر ادا کرو، اور جیسی نعمت ویسا ہی شکر۔ اللہ کی کسی بھی نعمت کی قدردانی اور شکر، ایک تو یہ ہے کہ ہم یوں کہیں الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے یہ نعمت ہم کو عطا فرمائی، یہ زبانی شکر ہے۔ اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ، یہ زبانی شکر ہے، یہ بھی مطلوب ہے اور اس کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری نعمتوں کا جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، اور شکر یہ بھی ہے کہ ہم اس نعمت کی حفاظت کریں، اس نعمت کو صحیح طور پر برقرار رکھیں اور اس کو عمدہ سے عمدہ حالت میں رکھنے کا اہتمام کریں، یہ بھی شکر گزاری ہے، قدردانی ہے۔ مثلا ایک آدمی نے ہمیں تحفے میں کوئی چیز دی، ہم نے اس کو اپنے کمرے میں لا کر کے رکھا، حفاظت سے رکھا، شوکیس میں رکھا، اس کی صفائی کا، سب چیزوں کا اہتمام کیا، تو جب وہ آدمی ہمارے گھر آ کر دیکھے گا کہ میرے تحفے کی ایسی قدردانی ہے تو اس کا دل خوش ہوگا اور وہ مزید سوچے گا بھئی مجھے ان کی اور بھی خدمت کرنی چاہیے۔ اور ہم کو کوئی آدمی تحفے میں کوئی چیز دے دے، گفٹ دے دے، ہم نے اسے گلی میں رکھ دیا، بارش میں وہیں بھیگ رہی ہے، وہیں اس پہ دھول جم رہی ہے، وہیں اس پر جو ہے پانی کی چھینٹیں ہیں۔ اب اگر وہ آدمی آ کر کے دیکھ لے جس نے وہ تحفہ ہم کو دیا تھا، کس قدر اس کا دل دکھے گا، کتنا اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور کبھی بھول کر بھی وہ کوئی چیز آپ کو دینے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو نعمت کا شکر اور نعمت کی قدردانی یہ بھی ہے کہ ہم اس نعمت کو صحیح رکھیں، اس کی حفاظت کریں اور اس کا صحیح استعمال کریں۔ ایک آدمی نے ہم کو ٹوپی دی تحفے میں، تو ٹوپی سر پہ رکھنے کے لیے ہوتی ہے، ہم اس سے جوتے صاف کرنے لگے تو جس نے وہ ٹوپی گفٹ کی ہے اس کا تو دل ٹوٹ جائے گا۔ تو جو جس چیز کا حق ہے وہ حق ادا کرنا، یہ بھی شکر گزاری اور قدردانی ہے۔ یہ جو اللہ نے اولاد کی نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے، اس کا شکر اور قدردانی یہ ہے کہ ہم اس اولاد کی حفاظت کریں، اس کی نگہداشت کریں، اس کو مینٹین کریں اور اس کو کسی لائق بنانے کی فکر اور کوشش کریں۔ یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ جیسے ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو فرض سمجھتے ہیں، اولاد کی تربیت کو، اس کی تعلیم کو، اس کے سنوارنے اور بنانے کو ہم فرض نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ تو اہل و عیال کو کیسے بچاؤ گے؟ ان کی تربیت کر کے۔ تو معلوم ہوا کہ تربیت فرض ہے، ضروری ہے، اور یہی اولاد کے لیے ہمارا سب سے بیش قیمت تحفہ اور گفٹ بھی ہے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بہترین مکان بنا کر کے دیں، ٹھیک ہے بنا کر دیجیے، اچھی بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے اچھے کاروبار کا انتظام کر دیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ چیز ممنوع نہیں ہے، آپ ایسا کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اس کو کوئی پراپرٹی کا انتظام کر دوں، جائیداد کا انتظام کر دوں، کیجیے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ سب چیزیں سیکنڈ کلاس کی ہیں، دوسرے درجے کی ہیں۔ اولاد کے لیے سب سے بہترین گفٹ اور نمبر 1 جو تحفہ اور گفٹ ہے وہ ہے اس کی بہترین تعلیم اور بہترین تربیت۔ یہ پہلی ضرورت ہے، یہ پہلا تحفہ ہے، یہ پہلا اس کا حق ہے کہ ہم اس کی بہترین تعلیم کا انتظام کریں اور ہم اس کی بہترین تربیت کا انتظام کریں۔ اگر ایسا کیا تو ہم نے اپنی اولاد کو بہترین تحفہ دیا اور اس کا حق ادا کیا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے، آقا نے فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو بہترین تربیت سے بڑا کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے حق میں سب سے بڑا تحفہ اور انعام کس کو قرار دیا؟ بہترین تعلیم کو اور بہترین تربیت کو۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی اس بات سے اچھی، سچی اور پکی بات دنیا کے اندر کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ تو ایک مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ بہترین سے بہترین تحفہ، اولاد کے ساتھ سب سے بڑی محبت، شفقت یہ ہے کہ ہم اس کی اچھی تعلیم کا انتظام کریں، ہم اس کی اچھی تربیت کا انتظام کریں، یہ ہم سب پر فرض ہے۔ دیکھو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کے در در جاتے، ڈھونڈتے، خوشامد کرتے جو ہماری اولاد کی تربیت اور تعلیم کی ذمہ داری سنبھال لیتے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ اللہ کا انعام ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو، علماء کو یہ فکر دی کہ آپ پوری امت کے سرپرست ہیں، باپ اور ماں توجہ کریں یا نہ کریں آپ کو بھی توجہ کرنی ہے، آپ لوگوں کو تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ کریں اور ان کو اس طرف لائیں، اس کا انتظام کریں۔ تو یہ بیچارے گلیوں میں، محلوں میں، مسجدوں میں، جنگلوں میں جہاں موقع ملتا ہے تعلیم و تربیت کے مرکز بناتے ہیں، مکاتب بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں۔ یہ در حقیقت ہم پر، ساری امت مسلمہ پر ان کا احسان ہے۔ اگر یہ حضرات اپنے اوقات کو فارغ کر کے اس ذمہ داری کو نہ سنبھالیں تو بتاؤ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا کیسے آئے گا؟ ہمارے بچوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں معلوم ہوگا؟ ہمارے بچوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ وضو کیسے کرنا چاہیے، غسل کیسے کرنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، کیسے سونا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، کیسے پینا چاہیے، اسلام کن چیزوں کو چاہتا ہے، کن چیزوں سے روکتا ہے، ان چیزوں کو معلوم کرنے کا واحد ذریعہ یہی مدرسے اور مکاتب کی تعلیم ہے۔ تو یہ امت پر، ہم سب پر علماء کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس میں ہمیں ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے، ان سے محبت اور عزت کا سلوک کرنا چاہیے۔ تعاون صرف پیسوں کا نام نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تعاون کا لفظ آیا تو چندہ مانگا گیا، یہ نہیں ہے۔ تعاون جہاں یہ ہے کہ مدرسوں کی، مسجدوں کی، مکاتب کی ضرورت کے لیے پیسہ دیا جائے، وہی تعاون اس سے بڑا یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے مدرسہ قائم کیا گیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے میں آپ ہاتھ بٹائیں۔ مدرسے کا مقصد ہے تعلیم، اور تعلیم کا تعلق بچوں سے ہے، بچے ہوں گے تبھی تو تعلیم ہوگی۔ تو کوئی آدمی اپنے بچوں کو، محلے کے بچوں کو مدرسے تک پہنچاتا ہے، والدین کو کنوینس کرتا ہے، ان کا ذہن بناتا ہے، تو یہ بھی مدرسے کا تعاون ہے۔
وہ نماز پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے، اپنے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، اس وقت وہ مدرسے کے لیے دعا مانگے، یہ بھی مدرسے کا تعاون ہے۔ کوئی آدمی کسی غلط فہمی کی وجہ سے مدرسے کی برائی کر رہا ہے، کسی عالم کی برائی کر رہا ہے، آپ اس کا ذہن صاف کریں کہ مدرسے ایسے نہیں ہوتے، مدرسوں کی ہمیں ضرورت ہے، مدرسے ہمارے مخلص ہیں، یہ بھی مدرسوں کا تعاون ہے۔ تو ہر طریقے سے ہم کو مدرسوں کا تعاون کرنا چاہیے اور اس سے بھرپور ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس بستی میں اللہ مدرسہ بنوا دیں، اس بستی والوں کو اللہ کے سامنے سجدے شکر ادا کرنا چاہیے۔ مدرسہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بستی کو آسمانی عذاب سے محفوظ کرنے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ یہ معمولی درجے کی بات نہیں ہے۔ کب کہاں کیا بلا آ جائے بتائیں، ہمارے اعمال کس قدر خراب ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، پتہ نہیں کون سا عمل اللہ کے عذاب کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن روایتوں میں ہے کہ جب بندوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کسی بستی پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں اور اس بستی میں کوئی اللہ کا نام لے، اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھے، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس بستی پر آنے والے عذاب کو روک لیتے ہیں۔ تو گویا کہ مدرسہ بننا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو آسمانی بلاؤں، مصیبتوں اور پکڑ اور عذاب سے بچانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس لیے کہ مدرسوں میں تو ایک بار نہیں، 24 گھنٹے ذرا سے آرام کے وقت کے علاوہ باقی پورے وقت میں اور کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور سنائی جاتی ہیں۔ یعنی 24 گھنٹے وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور جب کسی جگہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو وہ صرف اسی گھر تک محدود نہیں رہتی ہے، اتر رہی اس گھر میں، قرآن یہاں پڑھا جا رہا ہے، اترے کی رحمت اس گھر میں قرآن کی نسبت سے، لیکن فیض پورے محلے کو ہوگا۔ اس کی ایک مثال میں ایک واقعے سے آپ کو دوں۔ ہمارا جو دارالعلوم دیوبند ہے، یہ مدرسہ، اس کے جو بانی ہیں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے۔ ان کا ایک خادم تھا، کبھی حضرت کو وضو کرایا کرتا تھا، پنکھا جلا کرتا تھا، خدمت کرتا تھا۔ ایک دن وہ حضرت سے یوں کہنے لگا کہ حضرت، یہ جو بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھئی کسی اللہ والے کی قبر کے پاس قبر بناؤ، اس سے کیا فائدہ؟ بھئی اللہ والے کی قبر میں اس کے نیک اعمال کی وجہ سے رحمتیں اترے گی، اور برابر میں گنہگار لیٹا ہوا ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آئے گا، تو پھر کسی بزرگ اللہ والے کی قبر کے برابر میں قبر بنانے سے کیا فائدہ؟ اس کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق معاملہ ہوگا، ان کے ساتھ ان کے اعمال کے مطابق ہے، تو یہاں دفن ہو جائے وہاں دفن ہو جا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سوال اس نے کیا تو حضرت نے فرمایا کہ تیرا جواب میں تھوڑی دیر میں دوں گا، چپ ہو جا، کیونکہ وہ عالمانہ زبان تو سمجھ نہیں سکتا تھا، اسے تو اسی کے انداز میں سمجھانا تھا۔ اب وہ حضرت کو پنکھا جلنے لگا، کھڑے ہو کے، گرمی کا زمانہ تھا، تو حضرت نے اس سے ایک سوال فرمایا کہ بھئی فلاں، یہ پنکھا تم کسے کر رہے؟ کہ حضرت جی آپ کو کر رہا ہوں یہ پنکھا۔ کہ اچھا مجھے کر رہا، اور یہ جو دوسرے لوگ بیٹھے بہت سارے میرے پاس، ان کو بھی کر رہا، کہ انہیں کیوں کروں گا؟ یہ میرے کیا لگے؟ آپ میرے پیر ہیں، میرے شیخ ہیں، آپ کو کروں گا، ان کو کیوں کروں گا؟ یہ تو آپ میرے جیسے ہیں، انہیں کیوں کروں گا میں تو آپ کو کرنا ہی نہیں کرنا بالکل بھی۔ کہ اچھا مجھے کر رہے ہو، اچھا پھر یہ بتاؤ کہ جو مجھے پنکھا کر رہے ہو، اس کی ہوا صرف مجھے آ رہی ہے یا ان لوگوں کو بھی آ رہی؟ لگا جی ہوا تو سب کو آ رہی، دیکھو، لیکن کر میں آپ کو ہی رہا، البتہ ہوا آپ کی تو فعل میں ان کو بھی جا رہی۔ تو پنکھا ایک کے لیے ہو رہا ہے، لیکن ہوا اکیلے اس کو نہیں مل رہی، ہوا برابر میں بیٹھنے والوں کو بھی مل رہی ہے۔
لہذا کسی مدرسے میں کسی مکان میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ جب ہوتا ہے تو وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، لیکن اس گھر کی چار دیواری میں محدود نہیں ہوتی۔ جیسے وہ پنکھے کی ہوا اوروں کو بھی جا رہی تھی، ایسے ہی وہ جو رحمت آئے گی اس گھر میں، وہ اس گھر تک نہیں رہے گی، وہ سارے محلے کے اندر پھرے گی، تقسیم ہوگی، اور انشاءاللہ سب کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو بھئی آپ حضرات جو ہے مدرسے کے لیے دعائیں بھی کیا کریں، ان کو مشورہ بھی دیا کریں، ان کا تعاون بھی کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو تعلیم سے جوڑنے کی فکر کیا کریں۔ یہ ہم سب کا دینی اور ملی فریضہ ہے، تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے رسوا اور شرمندہ نہ ہو۔ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ہم کو رسوا نہ ہونا پڑے، شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میں اپنی امت کی بھیڑ دیکھوں گا تو مجھے بڑا فخر ہوگا، بڑی خوشی ہوگی۔ اب ذرا سوچو، اگر ہماری اولادیں جواری، سٹیری، شرابی، اچکے، مسلمانوں کی یہ بھیڑ جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو کیا انہیں دیکھ کے خوشی ہوگی؟ انہیں دیکھ کے تو آپ کا دل تڑپ اٹھے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے میں نے اپنی بیٹیوں کے نکاح توڑوائے تھے، جن کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے، جن کے لیے میرا چچا شہید ہو گئے تھے میدان میں، ایسے لوگوں کے لیے محنت کی تھی۔ آپ کا دل دکھ جائے گا۔ تو اپنی اولاد کو ایسا مت بناؤ کہ جب قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہوں، پیغمبر علیہ السلام دیکھیں تو ہمیں دیکھ کر آپ کا دل دکھ جائے۔ خدا کے لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش یہ کرو کہ ہم اور ہماری اولادیں ایسے بن جائیں کہ جب قیامت میں حضور کے سامنے جائیں تو آپ کا دل خوش ہو جائے اور آپ محبت میں یہ پکار دیں، اے فرشتوں یہ میرے ہیں، انہیں میرے حوض تک آنے دو۔ ایسے بننے کی ضرورت ہے، اور ایسا بننے کا بس یہی ایک راستہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین سے جوڑیں، قرآن سے جوڑیں، خود بھی دین سیکھیں، قرآن سیکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی دین اور قرآن سکھانے کی بھرپور کوشش کریں۔ بس یہی دو چار باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس مدرسے کے فیض کو عام فرمائے اور اس کو ایک بڑے ادارے کے اندر تبدیل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی والدہ کے لیے مغفرت، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مولانا کی والدہ کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا تھا، آپ سبھی کو معلوم ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور سبھی کے لیے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ ہی ہمارے وکیل ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں۔ اے اللہ، ہم تو آپ کے گنہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، سیاہ کار و بدکار ہیں، ہماری جھولیوں میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اے اللہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ آپ کی رحمت اور مغفرت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ اے اللہ، اسی رحمت اور مغفرت کی تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمارے بڑوں کو معاف کر دے، چھوٹوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمارے عزیز و اقارب کو معاف کر دے، ہمارے پڑوسیوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمارے شاگردوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم سے تعلق اور محبت رکھنے والے ہر شخص کو معاف فرما
فرما دے۔ اے اللہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ اے اللہ جو کام آپ کو پسند ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما، جو کام آپ کو پسند نہیں ان سے ہماری ہمارے متعلقین کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان کی فضا قائم فرما، ہمارے اس ملک میں بھی امن اور سلامتی کا ماحول بنا۔ اے اللہ یہاں سے بے روزگاری کو دور فرما، خوف کو دور فرما، دہشت کو دور فرما۔ اے اللہ یہاں سے شرارتوں کو دور فرما۔ اے اللہ امن اور سلامتی کے ساتھ اے اللہ یہاں رہنے اور جینے اور آپ کی عبادت کرنے کا موقع ہم کو نصیب فرما۔ اے رب ذوالجلال اس مدرسے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں کے پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، دین کا کام کرنے والی جماعتوں اور افراد کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں بہت سے لوگ بیماریوں کا شکار ہیں، بہت سے ہمارے متعلقین بیمار ہیں۔ اے اللہ آپ سب کو شفا عطا فرما دیجیے۔ بہت سے لوگ قرضوں میں مبتلا ہیں، ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجیے۔ اے اللہ بہت سے لوگ روزگار سے پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے بچے اور بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہیں، آپ ان سب کی مدد فرما کر اچھے رشتے اور اچھا انتظام عطا فرما دیجیے۔ اے رب ذوالجلال ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ہماری ایک ایک ضرورت کو پورا فرما دیجیے، ایک ایک حاجت کو پورا فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى عليهم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔